بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے نظم آزادی کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آپ کی توجہ آپ کے نوٹس کی طرف یا آپ کے بک کی طرف ہونی چاہیے۔ تشریح سے پہلے مختصراً اس نظم آزادی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو تشریح سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس نظم کو احسان دانش نے لکھا ہے اور وہ اس نظم میں کہتے ہیں کہ آزادی کے عنوان سے لکھی گئی یہ نظم شاعر احسان دانش کے مطابق آزادی حاصل کرنے کے لیے خون بہانا لازمی ہے، یعنی قربانی دینا لازمی ہے۔ ان کے مطابق جب تک ہر انسان تحریر و تقریر میں آزاد نہ ہو تو وہ ایسی آزادی کو غلامی سے تعبیر کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق قرآن مجید میں ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے، یعنی قرآن مجید بھی ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے اور ہمیں آزادی کے اصل معنی و مفہوم بھی سمجھاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان قرآن عظیم الشان کو الماریوں میں رکھ کر بھول گئے ہیں تو وہ غلام بن گئے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ جہاں جس اسلامی ملک میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، اصل وجہ اس کی یہ ہے مصنف کے مطابق کہ وہ قرآن کو بھول گئے ہیں، یعنی قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے، سنتوں پر زندگی نہیں گزار رہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں خلاصے میں کہ اگرچہ آزادی کے متوالے یعنی حریت پسند جیلوں میں قید ہے، یہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مگر ہر قید خانے کے باہر ان کی آزادی کی تصویریں آویزاں ہیں۔ شاعر کے مطابق اگرچہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر پرانے بھی اس کی محفل میں چلے آئیں، مگر آزادی کی روشنی اندھیروں سے نہیں بلکہ اندھیروں میں موجود چنگاریوں سے پھوٹتی ہے۔ یہ خلاصہ نظم کا مرکزی خیال یا لب لباب یا بیسک تھیم اس نظم کا یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر اللہ کی بندگی اور قرآن پاک کی رہنمائی ہی کو آزادی کے لیے بنیادی چیز قرار دے رہا ہے، جبکہ آزادی کا حصول لہو بہانے کے بغیر ممکن نہیں، یعنی قربانی دینے کے بغیر آزادی کہاں حاصل ہو سکتی ہے، اور آزادی کے لیے جوش ولولے اور دلی دڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لب لباب یا مرکزی خیال تھا۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم نظم پڑھتے ہیں، پھر ہر شعر کی تشریح کریں گے۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ اس مناسبت سے ایک شعر بھی ہے۔ شعر نمبر 2 میں ہے کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ نمبر 3 شعر ہے کہ فضائیں کر رہی ہے ذوق ایثار و عمل پیرا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہ رہو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ آگے ہے شعر نمبر 7 میں کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیام ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ اور نمبر 8 شعر ابھی تو قوس سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ آخری شعر مقطع میں وہ فرماتے ہیں کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی۔ پہلے شعر کی طرف آ جائیے۔ پہلے شعر میں شاعر
عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ تو اگر آپ کے پاس کتاب ہو، نوٹس ہو، تو وہ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ اس میں جہاں پہ مشکل لفظ ہو اس کے اوپر آپ اس کے معنی لکھ لیں۔ یہاں پہ میں نے مختصراً وہ مشکل الفاظ لکھے بھی ہیں۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ تو سراپا سے مراد پورا جسم یا سر سے لے کر پاؤں تک جسم۔ جذبہ تعمیر یعنی اچھی سوچ، اچھا جذبہ، تعمیراتی جذبہ، نیک خواہشات۔ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، تو سرخی تحریر سے مراد ہے موضوع، عنوان۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ نظم کے اس پہلے شعر میں شاعر نے آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو پوری طرح عبادت قرار دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں جانا ہوگا۔ شہادت کی آرزو اور تیاری کے بغیر آزادی کا حصول ممکن نہیں۔ اسلام نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنے ملک کی آزادی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے نوٹس ہیں، اس میں تشریحات ہوئی ہے، آپ اس کی طرف توجہ دے دیں۔ شعر نمبر 2 میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزاد۔ بقول مصنف، بقول شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ جہاں انسان کو بولنے اور اپنا ضمیر کی بات یعنی اپنے ضمیر کی بات بیان کرنے کی آزادی نہ ہو، تو اس قسم کے برائے نام آزادی کو میری نظر میں کوئی قدر نہیں، یعنی ایسی آزادی کی میری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسی آزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل آزادی تو وہ ہے جس میں انسان اپنے قول و فعل میں آزاد ہو، ملک آزاد ہو بھی جائے مگر وہاں کے باشندے حق و سچائی کے لیے اور باطن کی مخالفت میں منہ نہ کھول سکے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 3 میں ہے کہ فضائیں کر رہی ہے ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری فضائیں بھی ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کر رہی ہے اور ہمیں عمل کرنے پر ابھار رہی ہے۔ آزادی کا جذبہ ہمارے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسا کہ ہماری رگوں میں ہمارا خون گردش کرتا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں جوش اور ولولہ دلا کر ہمیں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ابھار رہا ہے۔ شعر نمبر 4 میں ہے کہ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ یعنی شعر میں قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو قاعدے قانون سمجھانے تھے وہ قرآن میں انہوں نے بتا دیے ہیں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسی نعمت کی بھی ایسی وضاحت پیش کی ہے کہ وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اب زمانہ چاہے روز قیامت تک اس کی وضاحتیں پیش کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی ہوئی وضاحت کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شعر نمبر 5 میں ہے کہ لہو برسا بہے آنسو، لٹے رہ رہو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزاد۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو وہاں پہ 1 کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن پہنچے پاکستان تک 50 لاکھ۔ اب یہ 50 لاکھ راستے میں کن تکالیفوں میں مرے ہوں گے، کیسے تڑپ تڑپ کے مرے ہوں گے، کہیں پہ کنوؤں میں زہر ڈالا گیا، کہیں پہ ریل گاڑیوں کو جلایا گیا، کہیں پہ رشتے، کہیں پہ عزتیں، کہیں پہ کسی کی مال و متاع، سارا کچھ قبضہ کر کے چھین کے ان لوگوں نے ان چیزوں کی قربانی دے کر
پاکستان جیسے خوبصورت ملک کو حاصل کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خون بارش کی طرح برسا، کئی لوگ اپنے پیاروں کے غم میں خون کے آنسو روئے، کئی مسافروں کے مال و اسباب لٹ گئے، اور کئی لوگ اپنے خون کے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ان قربانیوں کے باوجود آج بھی ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں، یعنی ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہاں پہ اگر آزادی کے نام سے وہ آزادی نہیں ملی جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی تھی، تو آج بھی ہماری قوم معاشرتی، تہذیبی اور لسانی طور پر مغربی تسلط کے زیر اثر ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، شعر میں ہے کہ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ اس شعر میں تصویر آزادی سے شاعر کی مراد ہماری مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا خون بہا کر اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے کر، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے کر جس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا تھا، وہ آج بھی مغربی تہذیب کا نام کا غلام ہے۔ اس کی باغ دوڑ آج بھی ایسے احکام کے ہاتھوں میں ہے جو غیروں کے اشاروں پر اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ شاعر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو اس ملک کے نااہل حکمرانوں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ شعر نمبر 7 میں ہے کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیاں ہے، تعجب ہے کہ کوئی کرتا نہیں تفسیر آزاد۔ شعر میں مسلمانوں کی غفلت پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اس بات پر تعجب ہے کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ ڈالا، بلا دیا۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے ایک آئین اور قانونی حیات ہے، قرآن پاک ہی مسلمانوں کے لیے ایک آئین اور قانونی حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک قانون ہے، لیکن انہوں نے اس قانون کو سرے سے فراموش کر دیا، بلا دیا۔ قرآن و سنت نے آزادی کا جو مطلب سمجھایا تھا وہ کسی کو یاد نہ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی عظمت کو بیٹھے اور غلامی کی پستی میں گر گئے۔ شعر نمبر 8، ابھی تو قوس سلاسل میں ہے آزادی کے پر دیوانے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزاد۔ شعر میں آزادی کے جنگ لڑنے والے ان مجاہدوں کی بات کرتا ہے جو قید و بند کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور جن کے گلے میں لوہے کے حلقے یعنی توق اور پیروں میں بھیڑیاں پڑی ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے قید کر دیے گئے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر ان کا اس زندان یعنی جیل میں بند ہونا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آزادی کے متوالے ہیں۔ یہ علامت ہے اس جدوجہد کی جو آزادی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ مقطع یعنی آخری شعر، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی۔ شعر میں کہتا ہے کہ میں آزادی کی جو باتیں کر رہا ہوں اس کو سن کر آزادی کے پروانے یعنی آزادی کے متوالے میری محفل میں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ پروانے چونکہ ہمیشہ روشنی کی طرف آتے ہیں، اس لیے میری باتوں سے آزادی کی جو روشنی پھیلتی ہے اس کو دیکھ کر آزادی کے لڑنے والے جیالے یعنی پروانے اس روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ تاریکیوں سے کبھی آزادی کی روشنی نہیں پھوٹتی، اس کے لیے آزادی کی چنگاریاں کا ہونا ضروری ہے۔ اندھیروں میں اگر آزادی کی چھوٹی سی بھی چنگاری سلگتی ہو تو اس سے روشنی ضرور پھیلے گی۔ امید ہے عزیز طلباء آپ نے توجہ دی ہوگی تشریح کی طرف۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔